پاکستان اور افغانستان کی حدود کو تقسیم کرنے والی لکیر کو ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں، جس کی لمبائی 2430 کلومیٹر ہے۔ یہ شمال میں چین کی حدود سے شروع ہو کر جنوب میں ایران کی سرحد تک جاتا ہے۔ ڈیورینڈ لائن کو 1893 میں برٹش انڈیا اور امارت افغانستان کے درمیان بین الاقوامی سرحد کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان اور عالمی برادری اس کی حیثیت کو تسلیم تو کرتے ہیں، مگر افغانستان کے کچھ حلقے مخصوصاً پشتون کمیونٹی اس تقسیم کے خلاف ہے۔ مورٹیمر ڈیورینڈ انڈین سول سروس کا ایک سفارت کار تھا۔ چونکہ سرحد کی تقسیم بندی اس کی سربراہی میں ہوئی تھی، اس لیے بارڈر کا نام بھی اسی کے نام پر رکھا گیا۔ یہ معاہدہ برٹش انڈیا اور افغانستان کے امیر عبدالرحمن خان کے درمیان طے پایا گیا۔ 12 نومبر 1893 کا یہ معاہدہ 7 مختصر مضامین پر مشتمل ہے، جس میں ڈیورینڈ لائن سے آگے مداخلت نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہے۔ اگرچہ انگریز افغانستان کو آزاد ریاست تصور کرتے تھے، مگر اس کے خارجہ پالیسی اور سفارتی تعلقات کو کنٹرول بھی کرتے تھے۔ بارڈر کی حد بندی 1894 کو شروع ہوا اور 1300 کلومیٹر کا احاطہ مکمل ہو گیا۔ برٹش رشین گریٹ گیم کے اختتام پر یہ حد بندی پائے تکمیل کو پہنچا۔ ڈیورینڈ پشتون قبائلی علاقوں سے گزرتی ہے اور مزید جنوب کی طرف بلوچستان کے سیاسی طور پر پشتون نسلی گروہ کے ساتھ ساتھ بلوچ اور دیگر نسلی گروہوں کو بھی تقسیم کرتی ہے۔ جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے اسے دنیا کی خطرناک ترین سرحدوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ ڈیورینڈ لائن کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے مغربی سرحد کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن افغانستان میں یہ بڑی حد تک غیر تسلیم شدہ ہے، کیونکہ سرحد کی تقسیم سے پشتونوں کی سیاسی طاقت کو ایک طرح سے کمزور کر دیا گیا ہے۔ وہ نہ افغانستان میں ایک مضبوط اکثریت بنا سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان میں۔ افغانستان کے پہلے صدر سردار محمد داؤد خان نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ افغان صدر حامد کرزئی نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ افغانستان ڈیورینڈ لائن کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ 19ویں صدی کے دوران وسطی ایشیائی علاقوں میں برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان ایک شدید دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ دونوں طاقتیں افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس ڈر سے کہ روس افغانستان پر حملہ کر کے قبضہ نہ کرے، انگریزوں نے کئی مرتبہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی غرض سے لشکر کشی بھی کی۔ دونوں قوتوں کے درمیان اس کشمکش کو دی گریٹ گیم کا نام دیا جاتا ہے۔ بالآخر برطانیہ نے روس کو یہ تجویز دی کہ کسی براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے افغانستان کو دونوں طاقتوں کے مابین بفر زون بنایا جائے۔ افغانستان کو بفر زون بنانے سے برٹش انڈیا اور روس کی سرحدیں ایک دوسرے سے دور رہیں گے اور مستقبل میں دونوں کے درمیان جنگ کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ روس نے برطانیہ کی اس تجویز پر اتفاق کیا اور افغانستان کو بفر اسٹیٹ بنانے کے لیے اس کی سرحدیں تعین کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ برٹش انڈیا اور روسی نمائندوں کی ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ سرحد کی تعین اور حد بندی میں افغانوں کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ بالآخر کابل کے امیر اور برٹش انڈیا کے مابین انتہائی خوشگوار ماحول میں یہ مسئلہ حل ہو گیا اور برٹش افغان بارڈر کا باقاعدہ حد بندی ہو گئی۔ بالآخر 12 نومبر 1893 کو دونوں فریقوں نے دستخط کر لیے۔ اس معاہدے کو ڈیورینڈ لائن معاہدہ کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے اس کے بدلے کابل کے امیر عبدالرحمن خان کو 18 لاکھ روپے بطور سبسڈی بھی دیے۔ عبدالرحمن خان کے بعد ان کے بیٹے نے بھی معاہدے کی تجدید کی اور ان کی حیات تک نافذ العمل رہا۔ تجدید اس لیے ضروری تھی کہ 1893 کا معاہدہ امیر عبدالرحمن خان کے ساتھ تھا۔ امیر عبدالرحمن کے بیٹے حبیب اللہ خان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے یعنی عبدالرحمن خان کے پوتے امیر امان اللہ خان انگریزوں کے خلاف جنگ کر کے افغانستان کو بیرونی اور اندرونی طور پر آزاد قرار دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک افغانستان کی خارجہ پالیسی پر برٹش انڈیا کا کنٹرول تھا۔ 6 مئی 1919 کو امان اللہ خان ڈیورینڈ لائن کراس کر کے برٹش انڈیا پر حملہ کر دیا اور اس طرح ڈیورینڈ لائن کی قانونی حیثیت کو ختم کر دی گئی۔ اس حملے کے ساتھ ہی تیسری افغان اینگلو جنگ کا آغاز ہو گیا۔